بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه انسان او طیر او بہیمة الا کانت له صدقة رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے، پھر اس میں سے دانہ پانی کوئی انسان کھائے یا پرندہ اٹھائے یا کوئی چوپایا کھائے، تو یہ تمام چیزیں اس بندے کے لیے یعنی لگانے والے کے لیے یہ صدقہ اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حدیث مبارکہ صدقہ سے متعلق تھی، تو اب صدقہ کی جو ہے وہ تفصیلات آ رہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ راستے سے تکلیف دہ چیز بھی اٹھاتا ہے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو برائی سے اچھائی کا حکم کرتا ہے تو اس کو بھی صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بندہ دوسرے کو برائی سے منع کرتا ہے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بندہ دوسرے کو خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے صدقہ کے برابر ثواب ہوگا۔ تو لہٰذا صدقہ کی جو تفصیلات ہے وہ اپنی کمیت کے اعتبار سے وہ بہت وسیع ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی نیکی ہے وہ صدقہ کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ میں ایک اخلاق کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ لوگ عام طور پر ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے کہ کسی کی بکریاں کھا گئی، جی جانور آ گئے، تو وہ اس کو حوصلہ رکھنا چاہیے اور اس پر جو ہے اجر کا وعدہ ہے، ثواب کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، کہ یہ جو ساری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جاندار مخلوق، یہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت ہی محبوب ہے، پسند ہے کہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ بہرحال یہ جو کھیتی باڑی میں سے جانور وغیرہ بھی چرند پرند کھا جاتے ہیں تو لگانے والے کو اس پر اجر و ثواب ملتا ہے اور صدقے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ صدقہ صرف مالی طور پر یا بدنی طور پر نہیں ہوتا، درختوں کے اندر اور کھیتوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔